آج اگر آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل پر اداسی کا بوجھ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں، تو ذرا ٹھہر جائیں۔ اپنے دل سے ایک سوال کریں، کیا واقعی آپ اکیلے ہیں؟ انسان چھوڑ سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، حالات بگڑ سکتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی۔ وہ آپ کے ساتھ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کبھی کبھی تنہائی دراصل اللہ کی طرف سے ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، تاکہ بندہ لوگوں سے ہٹ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ زندگی میں ایسے دن ضرور آتے ہیں جب ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے۔ دعا کی جاتی ہے مگر جواب فوراً نہیں ملتا۔ کوشش کی جاتی ہے مگر کامیابی دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے وقت میں دل کمزور پڑنے لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ ناراض ہے یا دور ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب بندہ سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ دلوں کی دھڑکنیں سنتا ہے اور خاموش آنسوؤں کو بھی دیکھتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یقین دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کبھی کبھی جواب فوراً نہیں آتا کیونکہ اللہ بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس لمحے کون سی چیز اب کے لیے بہتر ہے۔ اس کی حکمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یقین کی طاقت سکھاتا ہے۔ جب ان کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کا لشکر، تو لوگوں نے خوف سے کہا کہ ہم پکڑے گئے، لیکن انہوں نے پورے یقین سے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہ معجزہ صرف اس وقت ہوا جب یقین مکمل تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اگر اللہ ساتھ ہو تو راستہ ضرور نکلتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی شاید اس وقت مسائل کا سمندر کھڑا ہو، قرض، بیماری، بے روزگاری، رشتوں کے مسائل، دل کا ٹوٹ جانا۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا شکایت۔ جب بندہ صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور ایسے راستے کھولتا ہے جو عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اصل سہارا وہی ہے۔ ہم اکثر انسانوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ ساتھ چھوڑتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر شاید اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل صرف اسی سے جڑا رہے، کیونکہ جو دل اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب آپ سجدے میں گرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو سمجھ لیں آپ کی آواز آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ سجدے کی خاموشی میں ایک طاقت ہوتی ہے۔ وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، صرف بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اور جو رب سجدے میں سن رہا ہو وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تنہائی دراصل ایمان کا امتحان ہوتی ہے۔ کیا آپ صرف خوشی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یا مشکل میں بھی اس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ مشکل وقت وقتی ہوتا ہے مگر اللہ کا ساتھ دائمی ہے۔ اگر آج حالات خراب ہیں تو یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ رک کر دعا کرتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ اگر وہ نہ سنتا تو دل کو قرار نہ ملتا۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ لفظوں سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک خاموش دعا بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی بلند آواز سے مانگی گئی دعا۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ نا امید ہو جائیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ پلٹ آئیں۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں نئی روشنی ڈال دیتا ہے۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ اسی طرح ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے۔ قرآن میں واضح وعدہ ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج آپ اندھیرے میں ہیں تو یقین رکھیں روشنی قریب ہے۔ اللہ کا نظام کامل ہے اور اس کی تدبیر بہترین ہے۔ اپنی زندگی کے پچھلے دن یاد کریں۔
کتنی بار لگا کہ سب ختم ہو گیا مگر پھر اللہ نے نیا راستہ کھول دیا۔ آپ شاید اس وقت بھی روئے ہوں گے مگر آج وہ وقت ایک یاد بن چکا ہے۔ اسی طرح موجودہ مشکل بھی گزر جائے گی کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں حسبی اللہ تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ کمزور دل کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کو کافی سمجھ لے اسے دنیا کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ لوگ چھوڑ جائیں تو دل برداشتہ نہ ہو۔ شاید اللہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ ہر جدائی نقصان نہیں ہوتی، کچھ جدائیاں حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون آپ کے لیے مفید ہے اور کون نہیں۔ اللہ آپ کے دل کی ہر بات جانتا ہے۔ وہ آپ کے خوف، آپ کی امید، آپ کے خواب سب سے واقف ہے۔ آپ اسے سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی۔ آپ کا ہر آنسو محفوظ ہے۔ اللہ کے لیے بہایا گیا آنسو کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ آپ کے صبر کا بدلہ ضرور دے گا۔ شاید دنیا میں نہ دے مگر آخرت میں یقیناً دے گا۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ ابھی بھی آپ کے حق میں فیصلے کر رہا ہے۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرا ضرور کھلے گا۔ بس یقین کو کمزور نہ ہونے دیں۔ آج رات سجدے میں جا کر اپنے رب سے دل کی بات کریں۔ بس اتنا کہیں کہ آ اللہ مجھے اپنے قریب رکھ اور مجھے کبھی تنہا نہ چھوڑ۔ دیکھیں گے دل کا بوجھ کیسے کم ہو جاتا ہے اور روح کو کیسا سکون ملتا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔